انجینئر رشید کے بیٹے ابرار رشید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جس طریقے سے انتخابات کی تیاری بڑے پیمانے پہ چل رہی ہے، اسی طریقے سے اے آئی پی میں کئی ساری جوائننگز بھی دکھ رہی ہیں، اور جس طریقے سے آپ کو بتا دوں کہ پچھلی کیمپین میں ایک مین رول جو ہے وہ ابرار رشید کا رہا تھا، یعنی کہ انجینئر رشید کے بیٹے کا رہا تھا۔ اس بار کیا کچھ عوام کے پاس لے کر جاتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ایکسکلوزیو دی ٹائپ رائٹر کے مادھیم سے۔ سب سے پہلے ابرار بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سوال رہے گا، پچھلی بار آپ نے کہا تھا کہ یہ لڑائی جو ہے میرے والد صاحب کو جیل سے نکالنے کی ہے اور لوگوں کی بھلائی اور بہبودی کی لڑائی ہے۔ اس وقت لوگوں نے بھروسہ جتایا اور بھروسہ کیا۔ اس بار کس چیز کی لڑائی ہے؟ اس بار کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس انتخابات کو، جس طریقے سے آپ لوگوں نے حصہ لیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف اپنے والد صاحب کے لیے نہیں نکلا تھا۔ میں نے تب یہ کہا تھا کہ انجینئر رشید کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے بے گناہ نوجوان جیلوں میں بند ہے وہ ان کی بات کریں گے۔ تو لہٰذا یہ صرف انجینئر رشید کی بات نہیں ہے، تمام لوگوں کی بات ہے جو بے گناہی کی سزا جو ہے وہ جیلوں میں کاٹ رہے، چاہے کشمیر میں یا کشمیر سے باہر۔ تو میرے خیال سے جب وہ انجینئر رشید صاحب جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ ان کی رہنمائی ضرور کریں گے، کیونکہ ایک قیدی کا جو دکھ درد سمجھ سکتا ہے، ان کی فیملیز پہ کیا مصیبت آتی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری باقی جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز جو تھے، چاہے ان میں عمر عبداللہ صاحب ہو، چاہے سجاد صاحب ہو، یا پھر محبوبہ جی ہو، یا پھر اور کوئی لیڈر ہو، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ استحصال کیا ہے، کشمیریوں کو دھوکہ دیا۔ اور جب آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوا تو اس کے بعد ان کو یہاں ایس کے سی یہ سنتور میں رکھا گیا، ایس کے آئی سی سی میں رکھا گیا، تو وہ تو وہاں پہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ان قیدیوں کی بات کیا کریں گے، کیونکہ ان کو تو سفرنگ کا پتہ ہی نہیں ایک قیدی پہ کیا بیتتی ہے۔ تو میرے خیال سے تب صرف انجینئر رشید صاحب کی بات نہیں تھی، تب بھی جو ہے باقی لوگوں کی بات تھی جو بے گناہ جیلوں میں بند ہے۔ اور آج بھی اسی بات پہ ہم ڈٹے ہوئے کہ انجینئر رشید صاحب ہی صرف بند نہیں ہے، جو بھی باقی ہمیں نوجوان بند ہے جیلوں میں ان کی بات کریں گے۔ اور پھر ہمارا اس اسمبلی الیکشن کا یہ ٹیگ لائن ہے کہ جیل فری کشمیر ہوگا، نو مور پی ایس اے، نو مور یو اے پی اے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت جو ہے وہ ایک سختی ہوتی ہے، بہت ظلم ہوتا ہے ایک نوجوان پہ جب اس کو اس ایکٹ کے اندر وہ جو ہے بک کیا جاتا ہے اور وداؤٹ اینی ٹرائل پھر اس کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ترجمانی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف انجینئر رشید صاحب کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود جو ہے مصیبتیں اور سختیاں پچھلے 5 سال سے تہاڑ جیل میں جیلی ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ اس کی بات نہیں کر سکتے، صرف اگر کر سکتا ہے تو وہ انجینئر رشید صاحب اور عوامی اتحاد پارٹی۔ لوگوں نے ماضی کے الیکشن میں، پارلیمنٹ الیکشن میں بہت بھروسہ دکھایا اور بہت زیادہ لوگوں نے پیار دیا انجینئر رشید کو۔ عورتیں گھر سے نکل کر انجینئر رشید کو ووٹ ڈال رہی تھی، اس طریقے سے جو ہے کیمپین چل رہی تھی۔ تو آج کے وقت میں اگر دیکھیں کئی سارے بدلاؤ آئے ہیں اور انجینئر رشید ابھی بھی جیلوں میں، یعنی کہ جو بھی نارتھ کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سربراہی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ تو کیا کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں، دیکھیے میرے خیال سے سربراہی بالکل ہو رہی ہے، وہ تو بالکل آج 24 گھنٹے وہاں پہ ان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ اگر آج جیل میں ہے تو کس لیے ہے؟ بالکل، وہ تو اپنے عوام کے لیے، کشمیر اور کشمیریوں کے لیے وہاں جیل میں بند ہے۔ یہ اب بتا دیجئے کہ جو باقی ہمارے لیڈرز ہیں اس میں چاہے عمر عبداللہ صاحب ہوں یا باقی اور کوئی ہو، وہ انڈر پی ایس سی بک ہوئے تھے جب آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوا تھا۔ ان پہ تو سیویئر چارجز تھے۔ تو جب 7 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد ان کا جو وہ پی ایس سی جو ہے ہٹایا گیا، چارجز جو ہے وہ سارے ڈراپ کیے گئے۔ اگر انجینئر رشید بھی پردے کے پیچھے سرکار سے یا کسی اور سے ہاتھ ملاتا تو شاید انجینئر رشید 5 دن میں گھر میں ہوتے، وہ تو آج بھی تہاڑ جیل میں بند نہیں ہوتے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ انجینئر رشید آج بھی الیکشن جیتنے کے بعد بھی اتنا بڑا مینڈیٹ ملنے کے بعد بھی بکا نہیں ہے، وہ جھکا نہیں ہے، وہ آج بھی اپنے عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے وہاں بند ہے۔ وہ آج بھی وہاں پہ وہی بات کہتا ہے، صداقت کہتا ہے، سچ کہتا ہے۔ وہ تو وہاں کوئی اگر اس نے بھی پردے کے پیچھے ہاتھ ملایا ہوتا تو وہ پھر باہر آیا ہوتا۔ باقی رہی بات، پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آج باہر آ رہے ہیں تو شاید کوئی گڑھ جوڑ کیا ہے، تو پھر کیا وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انجینئر رشید صاحب کبھی جیل سے باہر آئے ہی نہیں؟ لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہم تو لیگلی بہت اسٹرانگ ہیں، ہم تو کوئی مانتے نہیں ہے کوئی چارج انجینئر رشید پہ ہے، یہ سب بے بنیاد ہے۔ ہم اس پہ جو ہے وہ بالکل اس میں وہ ریجیکٹ کرتے اس کیس کو، کیونکہ ان پہ ایسا کوئی الزام، میرے خیال سے انہوں نے کوئی ایسا جو گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا ہے کہ ان کو اتنی بڑی سزا ملنی چاہیے۔ یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، یہ تو انہوں نے کبھی اس کی بات نہیں کی، تو یہ کیا کہیں گے کہ یہ ووٹ ضائع ہو گئے اور کچھ ہو گیا؟ میرے خیال سے آج پورے ہندوستان کو 140 کروڑ عوام کو یہ پتہ چل گیا کہ جو دلی کے لوگ ان کو بات بتاتے ہیں اصل میں حقیقت کچھ اور ہے۔ جو لوگوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا، وہ لوگوں نے اپنا ایک احتجاج جو ہے وہ درج کیا۔ تو آج حکومت کو بھی یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جو ہم سے بتایا جا رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کشمیر میں جو ہے ریئلٹی وہ کچھ اور ہے۔ تو لہٰذا میرے خیال سے ووٹ ضائع نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ فیصلہ انجینئر رشید صاحب کے حق میں آئے گا، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے یہاں پہ، سوال ہے کئی سارے سیاستدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے، یعنی کہ انجینئر رشید کی سمت جو ہے وہ اپنے ہی ایریا میں تھی، اپنی کانسٹیٹوئنسی میں 1 2 3 ایم ایل اے 3 سیٹوں پہ لڑتے تھے۔ تو آج کتنی سیٹوں پہ جو ہے انجینئر رشید کی پارٹی انتخابات کنٹیسٹ کرے گی، اور کون کون سے ایسے چہرے ہیں جو آئیں گے، اور کن لوگوں کو موقع نہیں دیا جائے گا اس پارٹی میں آنے کے لیے؟
देखिए बिल्कुल जब आपने देखा कि इतना बड़ा मैंडेट मिला तो लाजमन जो है वो पार्टी इंजीनियर रशीद साहब ने हर जगह काम किया, चाहे नॉर्थ में, साउथ में, सेंट्रल में, वो हर जगह जाते थे। जहाँ पे भी कोई जो है कोई जो है मुश्किल होती थी, किसी को कोई दुख दर्द होता था, वो बिल्कुल उस दुख दर्द में उनके साथ शाना बशाना खड़े थे। और उसी चीज़ ने हमें मजबूर किया और लोगों ने हमें मजबूर किया कि वो वहीं से कहते कि हमें कैंडिडेट्स दीजिए। तो बिल्कुल आज हम क्रेडिबल फेसेस को, न्यू फेसेस को और फ्रेश फेसेस को जो है वो अपनी पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, जिन्होंने लोगों के साथ जुल्म और इस्तेसाल ना किया हो। तो कोशिश ये है कि नए फेसेस हो, फ्रेश फेसेस हो, जो लोगों की बात करे, जो कश्मीर और कश्मीरियों की बात करे, जिस तरह से इंजीनियर रशीद करता था। तो बिल्कुल एक इंजीनियर रशीद असेंबली में कश्मीरियों की बात करता था। हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में 50 इंजीनियर रशीद असेंबली के अंदर हो और वो लोगों की बात करे, लोगों की दिलों की बात करे। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे जहाँ से भी हमें अच्छे कैंडिडेट्स मिलते हैं तो उनको हम जो है अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से लड़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो वो रिवायती सियासतदान है जिन्होंने हमेशा इस्तेसाल किया है, जुल्म और किसका ज्यादती की है। इस्तेसाल की कर रहे हैं बात, हमेशा आपने कई सारे इंटरव्यूज में कहा, तो क्या लगता है किन सियासतदानों ने इस्तेसाल किया है, किन सियासतदानों ने कश्मीरियों के खून पे जो है वो सियासत की है? देखिए ये तो सबको पता है, शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारी रीजनल पार्टी से, चाहे उसमें एनसी हो, पीसी हो, पीडीपी हो, इन्होंने कश्मीरी नौजवानों के खून से, इसके लहू से अपने महल खाने तैयार किए। इन्होंने हमेशा जो है इस्तेसाल किया, जो इस्तेसाल में ये आता है कि उन्होंने हमेशा करप्शन किया, नेपोटिज्म किया, बैकडोर एंट्रीज की। तो मेरे ख्याल से ये तो वाजह है कि किसने क्या किया। एक तरफ से फिर इंजीनियर रशीद जो मार खाता था, जिसके कपड़े फाड़ दिए जाते थे, जिस पे रंग छिड़का गया, जिसको अनंतनाग की गलियों में घसीटा गया, एक तरफ से वो इंजीनियर रशीद था जिसने लोगों की बात की। तो आज लोगों को भी ये समझ आएगा, या मैं ये कहूँगा कि आज लोगों को समझ आ गया है कि हक पे कौन है और उनकी बात कौन करता है। तो मेरे ख्याल से अब ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि किसने क्या किया। लोग आज, मेरे ख्याल से आज लोग फेस वैल्यू को देख के नहीं, आज लोग काम देख के, किरदार को देख के, मेरिट पे वोट डालेंगे। अगर उनको लगेगा कि इंजीनियर रशीद साहब ने और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने उनकी बात की है तो वो इंजीनियर रशीद साहब के हक में वोट डालेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं, हमारे साथ इस्तेसाल नहीं हुआ है, जुल्म नहीं हुआ है, तो फिर शायद मेरे ख्याल से फिर से उन्हीं लोगों को मैंडेट मिलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज का जो नौजवान है, आज के जो लोग हैं, नौजवान ही नहीं बुजुर्ग भी, वो बिल्कुल जाग चुके हैं और उनको पता है कि हमें किसको साथ देना और कौन हमारी बात कर सकता है। हुर्रियत की बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं हुर्रियत के जो लीडर हैं वो पहले इलेक्शंस में या सियासत में आना हराम कहते थे, मगर अब अगर आ रहे हैं तो अच्छी डेवलपमेंट है। महबूबा मुफ्ती ने भी उन पे तंज कसा है कि उमर अब्दुल्ला जिसकी बात कर रहे हैं वो हुर्रियत का भरोसा 1987 में उठा है। तो इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद क्या कहते हैं इस बारे में? आपकी पार्टी क्या स्टैंड रखती है हुर्रियत और जमात इस्लामी को लेकर? आप 2005 से देख ले, चट्टान में इंजीनियर रशीद साहब आर्टिकल लिखते थे। वो तब भी कहते थे कि जमात इस्लामिया को या बाकी जो हुर्रियत क़यादत हो उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो तो तब से जो है इस वायलेंस के खिलाफ थे, बाकी चीज़ों के खिलाफ थे। वो ये कहते थे कि हम अपनी बात पॉलिटिकली रखेंगे। वो ये कहते थे कि हम इलेक्शन लड़के जो है इस मसले का हल निकालेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल इशू है ये, हम कम्युनल लाइन्स पे इसका जो है सोल्यूशन नहीं चाहते। तो वो बिल्कुल तब से जो है 2005 से, जब वो खुद सियासत में नहीं आए थे। और कुछ लोग ये कहते हैं, पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि ये इंजीनियर रशीद साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बाहसियत लीडर अब्दुल गनी लुन साहब को जो है वो पसंद करते थे। वो तो तब सरकारी मुलाजिम थे, उनका कोई पीपल्स कॉन्फ्रेंस में कोई अहदा नहीं था, कोई वो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर नहीं थे, कोई चेयरमैन नहीं थे, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं थे, स्पोक्स पर्सन नहीं थे। वो एक बाहसियत लीडर, उनको पसंद थे अब्दुल गनी लोन साहब। तो वो उनके जो है वो कोई पार्टी के मेंबर नहीं थे, वो सरकारी मुलाजिम थे और काम करते थे, सरकारी काम करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वेलकम करते हैं। मेरे ख्याल से हर किसी को जो है इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो ये अगर शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर शायद 1987 में इलेक्शन की रिगिंग नहीं हुई थी तो शायद आज हम इस मुसीबत में होते ही नहीं। तब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो लेकिन चोरी हो गई, फिर नतीजा सब ने देख लिया कि किसने क्या किया। तो आज अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो मेरे ख्याल से एक वेलकम स्टेप है, एक पॉजिटिव स्टेप है। मैं चाहता हूँ कि वो इलेक्शन लड़े, हर किसी को हक है अपनी बात। 370 पे क्या कुछ कहना होगा आपका? पार्टीज, बाकी पार्टियों के जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों या फिर पीडीपी के हों, तो 370 का जिक्र किया हुआ है वहाँ। तो आप क्या स्टैंड रखते हैं? इंजीनियर रशीद की पार्टी 370 पे क्या स्टैंड रखती है? देखिए बाकी पार्टीज 370 और 35 की क्या बात करेंगे। इसको खोखला करने वाले तो वही लोग हैं। ये तो यही लोग हैं जिन्होंने इसको वक्तन फ़ौक्तन कमज़ोर किया है। शेख अब्दुल्ला साहब ने तो खुद कहा था कि ये कोई कुरानी आयत नहीं है कि जिसको हटाया ना जा सके। तो ये आज इसकी बात क्या करेंगे कि हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे? आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 5 साल में उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई एक प्रोटेस्ट किया हो लाल चौक में, घंटा घर के पास, दिल्ली पार्लियामेंट के पास, जंतर मंतर के पास, कि हमें आर्टिकल 370 वापस दो? ये तो वो कर नहीं सकते। 7 महीने SKCICC में रहे, वहाँ पे तो 7 महीने में इनकी दाढ़ी से इसके लिए जेल जाना पड़ता है, इसके लिए जो है कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके लिए तैयार नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब कल को जाए, वो
ہاٹ جیل میں 1 سال نکالے، میں ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. انہوں نے ہمیشہ کشمیری عوام کو بیوقوف بنایا ہے. آج کہتے ہیں کہ ہم پی ایس اے جو ہے وہ ختم کریں گے. ارے بھائی پی ایس اے لانے والے تو آپ ہیں، وہ تو شیخ عبداللہ صاحب نے لایا. شیخ عبداللہ صاحب نے پی ایس اے لانے پہ ووٹ لیے تھے، آج آپ پی ایس اے ہٹانے پہ ووٹ مانگ رہے. انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بھیڑ بکریاں سمجھ کے رکھا. ہم ان کے زر خرید غلام نہیں ہے. آج لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ حق پہ کون ہے اور کس نے کیا کیا. تو میرے خیال سے یہ سب اس کی بات نہیں کر سکتے. اگر کوئی بات کر سکتا ہے وہ انجینئر رشید صاحب ہے، کیونکہ انہوں نے قربانی دی اور آج بھی 24 گھنٹے وہ اپنے عوام کے لیے لڑ رہے، اپنی قوم کے لیے لڑ رہے. تو لہٰذا اگر صحیح معنیوں میں کوئی بات کر سکتا ہے، چاہے آرٹیکل 370 کی بات ہو، اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہو، یا اور باقی جو ہمارے حقوق ہو ان کی بات کر سکتا ہے، وہ صرف انجینئر رشید ہے اور کوئی بھی نہیں. عمر عبداللہ کے بارے میں ایک بار پھر سے سوال ہے، فرق کیا دیکھتے ہیں عمر عبداللہ میں، پی ڈی پی میں، محبوبہ مفتی میں اور انجینئر رشید میں؟ دیکھیے میرے خیال سے فرق یہ ہے کہ جو لوگوں کی آواز بن کے انجینئر رشید سامنے آئے ہے، ہی از وائس آف وائس لیس. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، آپ کو عام جنتا کہے گی، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے، وہ کہیں گے کہ اس نے لال چوک میں مار کھائی، اس نے وہاں دلی میں مار کھائی، اس پہ رنگ چھڑکا گیا. اور کس لیے چھڑکا گیا؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیجیے. اگر انہوں نے کبھی پروٹیسٹ کیا، کیا انہوں نے کبھی اپنے لیے محل خانے مانگے؟ کیا انہوں نے کبھی اپنے لیے گاڑیاں مانگی؟ انہوں نے صرف کہا کہ کشمیری کے ساتھ انصاف کرو، ہم سے جو وعدے کیے گئے وہ ہم سے پورے کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اپنے لیے گاڑیاں چاہیے، نوکری چاہیے. تو باقی جو رہے پھر باقی پارٹیاں، اس میں چاہے این سی ہو، پی سی ہو، پی ڈی پی ہو یا اور کوئی ہو، یہ صرف اپنے پیٹ کے پجاری ہے، اپنے مفادات کے پجاری ہے. ان کو کشمیریوں کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. پرسوں عمر عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے الیکشن نہیں لڑیں گے. پھر شام کو فاروق صاحب آئے کہ نہیں بھائی ان کو تو الیکشن لڑنا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آج گاندربل سے جو ہے وہ نامینیشن بھرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ لہٰذا یہ پاور کے بھوکے ہے، ان کو پاور چاہیے، پروٹوکال چاہیے. ان سب چیزوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. ان کو صرف اقتدار چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، ان کو پاور چاہیے. اس کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے. اگر صحیح معنوں میں ان کو جو ہے کشمیریوں کی درد ہوتی، ان کا جو ہے دکھ درد سمجھتے، پھر شاید آج عمر صاحب اپنے فیصلے سے مکرتے نہیں. ہی وڈ ہیو ایکٹڈ ایز اے ٹرو اسٹیٹس مین. لیکن وہ اپنے وعدے سے ایک بار پھر مکر گئے. اب آپ خود ہی کہیے، انہوں نے پرسوں کہا کہ الیکشن نہیں لڑیں گے اور آج الیکشن لڑ رہے. تو کیا بھروسہ ہے کہ انہوں نے آج کہا کہ پی ایس اے ہٹائیں گے اور 370 کی بات کریں گے؟ تو اس پہ تو پھر بھروسہ ہی نہیں. وہ کیا کریں گے، اس کی بات کیا کریں گے؟ تو لہٰذا الائنس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی جو الائنس ہوئی ہے، کیا اے آئی پی بھی الائنس کرے گی؟ دیکھیے ایز آف ناؤ ہمارا کوئی پری پول الائنس نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ ہمارے لیے امیٹیریل، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نہیں 50 انجینئر رشید کو اسمبلی میں بھیجنا ہے. تو ان کا الائنس وہ تو ضروری کرنا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا یہ پاور کے بنا رہ ہی نہیں سکتے. ان کو تو پاور نہیں ہے اسمبلی. آپ چیف منسٹر بن کے عمر عبداللہ کہتے ہیں پاور نہیں ہے، ایک پولیس والے کی ٹرانسفر تک اختیار نہیں رکھتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس بیان کو؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پرسوں ہی عمر عبداللہ صاحب نے کہا تھا کہ اب میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں پھر فائل لے کے جاؤں گورنر صاحب کے پاس تو وہ سائن کراؤں. تو اب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب عمر عبداللہ صاحب پھر ایگری کر رہے ہیں کہ وہ اب جائیں گے فائل لے کے ایل جی صاحب کے پاس اور وہ سائن کر کے لائیں گے. دیکھیے یہ پاور میں صرف رہنا چاہتے ہیں. ان کو صرف پاور چاہیے، پروٹوکال چاہیے. پھر اگر پاور نہیں ہے، پروٹوکال نہیں ہے، پھر کیوں لڑنا ہے؟ تو مت لڑے پھر الیکشن، بیٹھے گھر میں. اگر انہوں نے پھر پرسوں کہا تھا کہ مجھے الیکشن نہیں لڑنا ہے تو نہ لڑے، پھر بیٹھے گھر میں. کیوں لڑنا ہے؟ پھر کشمیریوں کو دھوکہ کیوں دینا ہے؟ اگر وہ پہلے الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ آرٹیکل 370 کی بات کیا کریں گے، 35 کی بات کیا کریں گے، باقی چیزوں کی کیا بات کریں گے؟ تو میرے خیال سے یہ سب کہنے کی باتیں. انہوں نے ہمیشہ جو ہے کشمیری کو بیوقوف بنایا، کبھی پی ایس سی کے نام پہ، کبھی پاور پروجیکٹس کے نام پر، کبھی کسی اور کے نام پہ. تو بس میرے خیال سے یہ اپنے پیٹ کے. آخری سوال ہے، آپ انجینئر رشید صاحب سے ملے، کیا بات ہوئی آخر میں ان سے؟ کیا کچھ بات چیت رہی ہے؟ دیکھیے حال ہی میں ملا تھا ان سے، اور ان کا جو ہے اپنی عوام کے لیے یہی جو ہے میسیج تھا کہ وہ آج بھی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ پہلے بات کرتے تھے پچھلے 5 سال سے، بالکل 24 گھنٹے وہ کشمیر کی نمائندگی کر رہے. اور آج بھی وہ ہمارے حقوق کے لیے، ہم سے جو ہماری آئیڈینٹی چھینی گئی ہے اس کے لیے وہ بالکل وہاں بات کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ ہمیشہ کشمیر اور کشمیریوں کی دلوں کی بات کرتے تھے وہ کرتے رہیں گے. اور کوئی بھی جو ان کی وہ آئیڈیالوجی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ جو ہے صداقت کہیں گے، سچ کہیں گے، صحیح بات کہیں گے. کبھی جو ہے وہ جو ہے ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، کسی اور ایسی چیز کا ساتھ نہیں دیں گے جس سے کشمیر اور کشمیری عوام کا نقصان ہو. وہ ہمیشہ جو ہے پرو کشمیری رہیں گے اور ہمیشہ کشمیر کے ہت میں ہی بات کریں گے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ابرار رشید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، کافی سارے لائیو دیکھ رہے تھے. میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس بار پھر سے انجینئر رشید کی پارٹی جو ہے دم سے میدان میں اتر رہی ہے. اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ اس بار پھر سے جو ہے جموں کشمیر کے عوام کیا انجینئر رشید پارٹی کو بڑھاوا دے گی یا نہیں. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.